نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله ارايت آدم عليه السلام نبيا كان قال نعم نبيا رسولا يكلم الله قبيلا او كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے یہ سلسلہ الحمدللہ لاسٹ ویک شروع کیا تھا اسٹوریز آف دا پروفٹس کے حوالے سے، جس میں ہم سیرہ آف ڈفرینٹ پروفٹس فرام کریشن آف مین کائنڈ ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا. اینڈ ناؤ اسٹارٹنگ آن دا فرسٹ پرسن ہو اسٹارٹیڈ مین کائنڈ، دیٹس حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں، یا ایھا الناس، او پیپل، فیئر یور لارڈ، اتقوا ربکم، جس نے تمہیں نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا، فرام ون پرسن اٹ آل اسٹارٹیڈ. وخلق منہا زوجہا، اینڈ دین ان کی وائف کا تذکرہ آیا، ان کی زوج کا تذکرہ آیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اینڈ دین اس کے آف اسپرنگس کا ذکر آیا کہ ان کے آف اسپرنگس بہت سارے اللہ نے پھر اس سے بنائے. تو یہ یہاں اس آیت سے مین کائنڈ کی اسٹارٹنگ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اب ایک حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں نبی تھے اور رسول تھے اللہ کے. اکثر لوگوں کو اس حوالے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، تو اس حوالے سے اس حدیث میں کیٹیگوریکلی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. بہرحال کریشن کا تذکرہ الحمدللہ ہم پورا کر چکے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ آلریڈی ہے، ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. کسی کو چاہیے ہو تو ہم وہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ لے سکتے ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آج پروفیسلی فوکس کرنا انشاءاللہ ارادہ ہے. تو ان کا ذکر قرآن میں تقریباً 55 ٹائمز آیا ہے، اور رفلی 25 آیات کے قریب ان کی ہمیں اسٹوری کا پتہ چلتا ہے، جن میں سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، اعراف، اسراء، کہف، مریم، طٰہٰ، یاسین ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ان ساری صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. اور ان ساری اسٹوریز کو جب آپ اگر ایکیومولیٹ کریں اکٹھا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ملتی. ایون دو اسٹوری کہیں پہ شروع ہوتی ہے ان کی تخلیق سے، کہیں پہ شروع ہوتی ہے جو جنت سے نکالے جانے پہ، کہیں پہ شروع ہوتی ہے ان کی وائف حوا علیہ السلام پہ، کہیں پہ آتی ہے ان کے جو بیٹے ابن آدم تھے، حابیل قابیل، جس کا تذکرہ ہے، ان پہ آئے گی انشاءاللہ آخر میں بات. لیکن کہیں پہ بھی کنسسٹنسی کے ساتھ اسٹوری تو ایگزیکٹلی ان آرڈر نہیں جا رہی، لیکن کہیں پہ کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آ رہی. یہ قرآن کا ایک میریکل ہے، ظاہر ہے، اسی لیے آتا ہے نا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ کوئی اور نارمل سی بک ہوتی تو آپ اس میں بہت سارے اختلاف دیکھ رہے ہوتے. مگر یہ قرآن کا ایک میریکل ہے کہ اس میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ملے گا، کانٹرڈکشن نہیں ملے گی. اور جب اب یہاں سے اسٹوری اگر آدم علیہ السلام کی ہم، کیونکہ سٹارٹ سے اینڈ تک ڈسکس کرنا مقصد ہے، تو ہم اس کو اس آرڈر میں لے کے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے ایک تخلیق، ایک کریشن بنانے کا سوچا ہے جس کو میں مٹی سے بناؤں گا. اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، انہوں نے تمام فرشتوں سے کہا کہ یہ میں مٹی سے بناؤں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِكَ، اس پہ میں اپنی روح کو پھونکوں گا، اور تم سب فرشتوں کو سے ایڈریس کیا کہ تم سب انہیں سجدہ کرو گے. یہ اللہ کی ایک حکمت تھی. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بہرحال اللہ نے اس مٹی میں سب سے پہلے مٹی، پانی گاڑا، اس سے ملا کر اس سے مڈ سے، کلے سے
اس ہیومن اسٹرکچر کا ڈیزائن کیا، فنفخت فیہ من روح کا، پھر اپنی روح پھونکی اس میں اللہ نے، اور پھر جب اس نے ہلچل، اس میں موومنٹ سٹارٹ ہوئی، لائف کے آثار ہوئے، اللہ نے اس اسٹرکچر کو جب سجدہ بہرحال فرشتوں کو سے کہا تو کرو، اس میں ابلیس جو تھا شیطان، اس نے منع کیا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، ابا واستکبرا، گھمنڈ کے اندر مین چیز واز ایروگنس. اب ایون دو اس کو پتہ ہے یہ ہی از مائی لارڈ، اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں بھی ایک کریشن ہی ہوں اللہ کی، اور وہ اسی اللہ کے سامنے دوسری ایک کریشن سے جیلسی کے اندر بولتا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اس کریشن کا بہت ساری ڈفرینٹ آیات میں ہمیں قرآن میں ذکر، من صلصال حمیم معین من ماء مہین، یہ کریشن کا تذکرہ کہ اس کی کریشن کس سے ہوئی، مٹی سے ہوئی، پھر وہ اس فارم میں آئی، پھر اس فارم میں آئی. یہ تو ایک سائنٹیفک سی بات ہمیں کریشن کے حوالے سے، ریپروڈکشن کے حوالے سے بہت جگہوں پہ ملتی ہے. لیکن جب فرشتوں سے تمام کے تمام سے اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب کے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس شیطان نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ ابا یعنی کہ وہ گھمنڈ میں آیا، اور واستکبر اس نے استکبار، غرور کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اس دن. اور شیطان کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے، فرسٹ آف آل تو آپ اگر اس کو سمجھے تو شیطان اللہ نے ایڈریس کیا تھا، ایک اس میں سائیڈ نوٹ ہے، اللہ نے ایڈریس کیا فرشتوں سے، قرآن میں آتا ہے اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے. تو شیطان تو فرشتہ تھا نہیں، تو یہ تو اس ایڈریس میں ہی نہیں آیا. لیکن یہ کنفیوژن بہت ہی سلی کوشچن ہوگا اگر کوئی بندہ ایسا کرتا بھی ہے، کیونکہ ایڈریس جب اللہ نے کیا، شیطان خود ازمپشن کر رہا ہے کہ میں اس کا ایڈریس کر رہا ہوں، اور اس نے منع کیا، دیٹ مینس کہ وہ خود بھی ازیوم کر رہا تھا کہ میں اس ایڈریس کے اندر شامل ہوں. اور دوسری بات، جب اس نے منع کیا اللہ کو، تو اللہ کو اس نے پھر آگے سے پوری دلیل دی اور کیوں میں نے منع کیا ہے، اور وہ ساری سٹوری ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ابلیس تو آپ نے بتایا کہ وہ تو پہلے فرشتہ ہی تھے، فرشتہ نہیں تھا، شیطان. ابھی ہم اس پہ آئیں گے. اللہ نے 3 ٹائپس کی کریشنز کی. سب سے پہلے ایک طرف تھے فرشتے. یہ ہمارے لاسٹ سیشن میں اگر آپ جائیں گے اور سنیں گے تو فرشتوں کو ہزاروں سالوں سے اللہ فرشتے اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. اب اللہ نے ایک طرف بنائے جن، تقریباً وہ ابھی ہم آئے گی بات. پھر جنوں کے بعد بنایا انسان. یہ تھرڈ ٹائپ آف اسپیسی اللہ نے بنائی. ہم اس پہ انشاءاللہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ نے جب ابلیس جو تھا یہ فرشتہ ان اٹ سیلف کریشن کے اعتبار سے نہیں تھا یہ جن اور ہے. شیطان از اے جن فرام امنگ دا اسپیسیز آف جن. کانا من الجن ففسق عن امر ربی، سورہ کہف میں آتا ہے. کانا من الجن تھا، وہ جن تھا، لیکن اس نے اللہ کے آرڈر کو ڈینائی کیا، کیونکہ وہ ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضت کر کر کے اس کا جو لیول تھا، اس کا مقام تھا، وہ فرشتوں کے اندر ہائیسٹ لیول پہ اتنا پہنچ گیا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لگ گیا. اس وجہ سے وہ اس مجلس میں موجود تھا. کریشن کے اعتبار سے وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا اور ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. ہم لوگوں کو پرسکرائبڈ ہے نا، روز ہم سوتے ہوئے یہ دعا مانگا کریں اللہ سے اور پناہ مانگا کریں خناس کے شر سے. کون ہے خناس؟ کون ہے؟ من الجنتی والناس. وہ جن بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، جو ہمارے دلوں میں وسوسہ الذی یوسوس فی صدور، ہمیں برائی پہ لگاتا ہے. تو اینی ویز وہ سائڈ ڈائریکشن، غلط ڈائریکشن میں بات جاتی ہے. تو یہاں پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ اللہ نے شیطان کو کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے آرڈر کیا ہے کہ سجدہ کر تو تو نے کس چیز نے تجھے روکا؟ ما منعک. تو کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، اس اعتبار سے میں اس کریشن سے بیٹر ہوں. یہ اس کی دلیل تھی. تو اس کا اپنا ازمپشن یہ ہے کہ جی آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کی طرف جاتی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور میں بھائی آگ سے بنا ہوں، آگ پاورفل ہے، اور واٹ ایور اس کی اپنی لاجیکل کنکلوژنس تھیں. حالانکہ اصل کنکلوژن جو بنانے والا ہے وہ تو اس کو معلوم ہے کہ کون سی کریشن کس اعتبار سے بہتر ہے. اور یہ
کریشن کا بہتر ہونا اس کی فزیکل کمپوننٹس کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کی کریکٹرسٹکس کی وجہ سے تھا، جو آگے آنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھر خلیفۃ الارض بنایا ایٹسیٹرا۔ تو بہرحال اس کا گھمنڈ یہ تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور یہ بہرحال اس گھمنڈ کے اندر یہ بات بھول گیا کہ ہم دونوں ہی ان اٹ سیلف ہے تو اللہ کی مخلوق، مجھے بھی اسی اللہ نے بنایا، رب نے بنایا، آدم کو بھی اسی رب نے بنایا۔ بہرحال کسی وجہ سے وہ اس گھمنڈ میں چلا گیا، اور لیکن بہرحال پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر گھمنڈ میں ہے تو جا، تجھے میں نے مہلت دی، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، میرے بندوں جو ہوں گے نیک وہ تیرے کر۔ وہ اس نے پھر اللہ سے مہلت مانگی کہ ٹھیک ہے مجھے مہلت دے، میں قیامت تک تیرے لوگوں کو بھٹکاتا رہوں گا، اینڈ آئی ول مس گائڈ دیم فرام آل فور کارنرز۔ ان کے پاس رائٹ سے بھی آؤں گا، لیفٹ سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے ان کو میں ورغلاؤں گا، ان کے مائنڈ میں ڈاؤٹس اور تھاٹس اور غلط آئیڈیاز ڈالوں گا، ان کو کبھی بچوں کے اعتبار سے، کبھی بیوی کے اعتبار سے، کبھی فیملی کے اعتبار سے، کبھی بزنس کے اعتبار سے، کبھی جاب کے حوالے سے، ان کو ڈفرینٹ اینگل سے میں ان کو ٹیسٹس میں ڈالوں گا، اور ان کا میں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ پھر تم اپنا کام کرو، میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ میرا کام کریں گے، وہ میری طرف آئیں گے، اور جو تیرے راستے پہ چلے گا تو مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ پھر اس کے لیے دوزخ، اور جو نہیں چلے گا، جو میرے راستے پہ چلے گا، ظاہر ہے اس کے لیے پھر جنت اللہ کی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً جنس جو تھے، آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق سے پہلے، سب سے پہلے جب فرشتے تھے ہزاروں سال تک، تو اللہ نے سب سے پہلے جنوں کو بنایا، اور وہ تقریباً 2000 ایئرز اس ارتھ پہ گھومتے رہے، اور لیکن پھر انہوں نے فساد پھیلانا شروع کر دیا، اور بلڈ شیڈ، اور زمین کی ڈسٹرکشن، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اور ان سب کے سب کو زمین سے ختم کیا، اور کہیں جا کے آتا ہے روایات میں کہ انڈین اوشن میں کہیں جا کے دور کسی آئی لینڈ پہ انہیں ریسٹرکٹ کر دیا، یا بعض روایات میں آتا ہے انہیں ارتھ سے ہی ایگزائل کر دیا۔ بہرحال 2000 ایئرس تک اس دنیا میں پاپولیشن جنوں کی زیادہ تھی۔ پھر جب فرشتوں نے انہیں نکال دیا، اس کے بعد انسان کی کریشن ہوئی۔ دوسری پھر بات، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ کہتے ہیں خلف، یعنی کہ قائم مقام، اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو بھیج رہا ہوں۔ اور اس پہ فرشتوں نے اللہ سے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، کہ تو ایسی مخلوق کی کریشن کیوں کر رہا ہے جو صرف فساد پھیلائے گی اور خون خرابہ کرے گی زمین پر۔ یہ فرشتوں نے اللہ سے کہا۔ تو اللہ نے اور یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ وہ ہماری طرح، ہم جیسے تیری تسبیح، تحلیل اور تحمید میں ڈیلی ڈے اینڈ نائٹ، اس پہ الحمدللہ ہم فرسٹ سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کس طرح فرشتے کرتے ہیں، ہم جو جس طرح کر رہے ہیں وہ اس کام پہ تو نہیں لگے گا۔ تو بہرحال اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے ظاہر دے آر دا موسٹ اوبیڈینٹ آف آل دا کریشرز، سو وہ فوراً سجدے میں گئے اور انہوں نے اللہ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ بہرحال مین تھنگ واز اللہ کو انسان بنانے کی ضرورت نہیں تھی، فرشتے ان سیل موجود تھے، عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا، اوپر بیت المعمور کے اوپر، اس خانہ کعبہ کے اوپر جو بیت المعمور موجود ہے، وہاں پہ 70,000 اینجلز ایٹ اے ٹائم طواف کر رہے ہیں، اور ایک فرشتہ جب طواف کر لیتا ہے نیکسٹ اس کی قیامت تک باری نہیں آنی۔ اب اس کو کاؤنٹنگ میں ہم لگاتے رہیں تو ہمارے کیلکولیٹرز ختم ہو جائیں گے کہ کتنے فرشتے بنتے ہیں، کتنے کوڈریلینز اینڈ کوڈریلینز میں جو صرف یہ کام کر رہے ہیں، پھر بعض ہیں جو صرف استغفار پہ لگے ہیں، بعض ہیں جو صرف تسبیح۔ تو اللہ کو ضرورت تو نہیں تھی نیٹ سیلف اس کام کی، اللہ نے ایک کریشن بنائی، اس کو فری ول دی، اس فری ول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے اب اس فری ول کے لیے اپنی صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کے کیپیسٹی رکھنے کے بعد اب کون میرے راستے پر چلتا ہے۔ مین تھنگ واز۔ اچھا، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں فری ول، تو اس طرح تو جس طرح مکالمہ ہوا شیطان کے، بہرحال خیر اللہ نے اسے فری ول دی، اور اللہ نے
آگے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایٹسیٹرا، اس ٹاپک سے آگے موو آن ہونے کے لیے اللہ نے پھر فردر کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام علوم دیے. وعلم آدم الاسماء کلہا، تمام کے تمام نام سکھا دیے اللہ نے. اب وہ جس کس فارم میں سکھائے، اکثر لوگ کویسچن مائنر چیزوں میں جاتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت تھی. سب کی سارے علوم اللہ نے ونس اینڈ فار آل دے دیا آدم علیہ السلام کو، یا سمجھیں ان کا بیک گراؤنڈ دے دیا کہ یار یہ سارے علوم ہیں جن کو تم نے جو پہلے سے آدم علیہ السلام کی بیک اپ میموری کے اندر موجود ہیں، اور پھر فائنلی اس کے اندر سے جیسے جیسے ایولیوشن ہوتی رہی اور لوگوں میں علم آتا رہا. بہرحال اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ان سب کے چیزوں کے نام، اور وہ نہیں بتا سکے. پھر آدم علیہ السلام کو بولا تم بتاؤ، آدم علیہ السلام نے سب اسماء کلیہ نام بتائے. تو بہرحال اس سے بھی ان کی ایک فضیلت آٹومیٹکلی فرشتے پر آ گئی. فرشتوں نے آلریڈی فوراً سرنڈر کیا کہ یا وی ور رانگ اینڈ اللہ آلمائٹی واز رائٹ. تو آدم علیہ السلام کو 4 چیزوں کے اوپر بیسکلی ہی واز آنرڈ ان 4 ڈفرینٹ رسپیکٹس. اگر ہم اس کو یہ دیکھیں، فرسٹ آف آل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کریٹ فرمایا آدم علیہ السلام کو. ہی کریٹڈ him with his own hands. نمبر 2 از he breathed his own spirit into آدم علیہ السلام. یہ آدم علیہ السلام کا دوسری ایک آنریبل بات تھی. تھرڈ بات تھی کہ ان کے فرشتوں سے کہا ٹو پروسٹریٹ him، ان کے آگے سجدہ کریں. اور دا فورتھ تھنگ از کہ ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. تو یہ 4 کوالٹیز تھی آدم علیہ السلام کی، جن میں جو ایک ڈسٹنکٹیو کوالٹیز تھیں جو عام طور سے کسی دوسری ہیومن بینگ میں ظاہر ہے. فرشتوں کو کہا یا جنوں کو بھی کہا؟ اللہ کا یہی ایڈریس تھا. یہ ابھی ہم نے شروع میں بات کی کہ اللہ نے کہا اس قلنا للملائکہ. صرف جنوں میں ایک شیطان تھا جو کیونکہ اس محفل میں موجود تھا تو ہی واز آلسو پارٹ آف دیٹ ایڈریس، بٹ اللہ نے کہا وہ ایڈریس فرشتوں سے تھا اور باقی جن اس میں ایڈڈ نہیں تھے. تبھی بہت سارے جن ہیں جو آج مسلمان بھی جن ہیں. ابھی اس پہ بات آئے گی، انا نحن مسلمون و انا نحن کافرون. مسلمان جن بھی ہو سکتا ہے، کافر جن بالکل انسانوں کی طرح ہی. اس پرٹیکولر گیدرنگ کے اندر شیطان موجود تھا. دیٹس وائی ہی واز پارٹ آف دیٹ ایڈریس. ادروائز جنوں کو سیپریٹ وہ ایڈریس نہیں تھا. یہ ایڈریس ملائکہ کو، فرشتوں کو تھا. بہرحال خیر، اب یہ علم جو سارے دیے اس میں ظاہر ہے وجہ بالکل کامن سینس تھا. آگے چل کے انسان نے، مین کائنڈ نے انوینشنس کرنی تھی، ڈفرینٹ کیمیکل فارمولاز، فزکس، سائنس، میتھمیٹکس، ایوولوشنری تھیوری کے تحت چلتے چلتے بہت ساری انوینشنز جو سائنٹیفک ہمارے سامنے آج موجود ہیں، وہ اس سٹیج پہ آنے کے لیے تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف ایئرس کا ٹائم پیریڈ لگا ہے. تو وہ سب کرنی تھی. یہ اللہ کو حکمت معلوم تھی. اس وجہ سے یہ سب علوم اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے سے دی، اور یہ وہ کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے فرشتوں پر بھی انسان کو فضیلت ہے. انسان اشرف المخلوقات اس کو اسی لیے کہتے ہیں، دا بیسٹ آف آل دا کریشنز. اس انسان کی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس یہ نالج ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. وہ تو خلقنا الانسان خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم کے اعتبار سے سب سے بہترین لیول پر بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد سب سے نچلے درجے پہ گرایا. لیکن سب انسان کی تخلیق ہائیسٹ لیول پہ ہو. اس میں وہ ایک جوک یاد آیا، خلیفہ آئی تھنک اٹ واز اباؤٹ عباسی کیلف تھا کوئی، اس کا کوئی منسٹر تھا، کسی بک میں نے پڑھا، موسیٰ بن عیسیٰ سم تھنگ. اینی ویز اس نے اپنی بیوی کو کہا ان احسن من الخلقی من القمری فانتی طالق ثلاثا، کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق. تو یہ بات بائنری ہے لیکن اینی ویز. تو اس نے بیوی ڈر گئی کہ یار اس نے تو مجھے 3 دفعہ طلاق دے دی اور طلاق ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. اب کیا کرے، دونوں میں سپریشن ہو گئی. بہت سارے علماء سے ڈسکس کیا، علماء نے سب نے یونانیمسلی کہا کہ نہیں یار آپ نے تو 3 طلاق اس کو بول دیا ہے کیٹیگوریکلی، 3 انتی طالق ثلاثا، 3 دفعہ تو طلاق ہو گئی ہے بیوی کو. بہرحال خیر لانگ اسٹوری شارٹ، اس نے بہت سارے علماء سے ڈسکس کیا. فائنلی ایک عالم آئے، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ تھے یا مجھے نام یاد نہیں ہے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی طلاق نہیں ہوئی. اینڈ آل دا علماز ور آلسو کنفیوز کہ آپ کس بیس کے اوپر یہ فتویٰ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا خلق الانسان احسن تقویم،
ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا ہے، سب سے ہائیسٹ لیول آف آل کریشنز میں، تو اس میں چاند بھی انسان سے زیادہ احسن نہیں ہو سکتا، انسان ہی احسن ہے. دیٹ مینس کہ اگر انہوں نے یہ بول بھی دیا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی کریشن چاند سے زیادہ بہتر لیول پہ ہوئی تھی. بہرحال تو انسان کو اللہ نے ہائیسٹ لیول پہ بنایا. اور آدم علیہ السلام تک جہاں بات ہے تو ان کے بعد پھر حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. آدم علیہ السلام کو جنرلی ایک نیچرلی ایک انسٹنکٹ اللہ نے ڈالی ہوئی تھی ہیومن بینگ کے اندر. تو ایک دن وہ اٹھے تو انہوں نے حوا علیہ السلام کو اپنے پاس پایا اور اس سے انہیں بہت ہی راحت اور خوشی محسوس ہوئی. اب بہرحال یہ دونوں جنت میں ہی تھے. جنت میں ہی اللہ نے انہیں وارننگ دی ہوئی تھی کہ تم نے ایک درخت کے پاس نہیں جانا، باقی جو بھی کرو گھومو پھرو جنت کی تمام فیسلٹیز اویل کرو، تم نے اس درخت کا کو اویل نہیں کرنا. دیٹس اٹ. ان کا ٹیسٹ تھا یہ. انہوں نے دونوں نے یہی کر رہے تھے. وہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالا، آتا ہے ڈاؤٹ ڈالا، اور ان کے دماغ میں باتیں ڈالنا شروع کی کہ یہ جو درخت ہے یہ خلد، اسے کہتے ہیں شجرۃ الخلد، وچ از ایٹرنل لائف کی ریمیڈی ہے اس کے اندر، آپ اسے کھا لیں. بہرحال انہوں نے کسی وجہ سے ان سے غلطی ہوئی اور غلطی لغزش ہوئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا. اینڈ دین آل آف اے سڈن دے ریئلائز دیٹ دے آر نیکڈ ناؤ. ان کے کپڑے سب، کیونکہ بیفور ایٹ دیٹ ان کے اندر یہ سینس کرنے کی فیلنگ نہیں تھی، لیکن جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو اللہ نے یہ سینس ڈالا. اب انہوں نے ادھر ہی درختوں کے پتے لے کے اپنے جسموں کو ڈالے. دیٹ از دا فرسٹ انوینشن آف کلودنگ دیٹ مین کائنڈ ہیڈ. تو اینی ویز یہ شیطان کی اس بہکاوے میں آ گئے. اور مین اسے ہم گناہ نہیں کہیں گے. اکثر لوگ اس پہ کنفیوژن میں ہو جاتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گیا. گناہ نہیں کہیں گے، اس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں کیوں. لیکن مین چیز تو قرآن ہمیں جب کہہ رہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکا دیا. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے دماغ میں. تو مین تھنگ تو قرآن کے ورڈز کے اعتبار سے ایسا کبھی نہیں تھا کہ ان سے کوئی گناہ ہوا ہو. ان سے غلطی ہوئی. ایک چیز ہوتی ہے غلطی، اور دوسری چیز مین سمجھنے کی ضرورت ہے، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ان سے دے ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو سن. ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے، جسے بولتے ہیں نحو یا نسیان، اور اس کا فوراً اللہ ان کی طرف گائیڈنس بھی دے دیتا ہے اور فوراً وہ اس پہ توبہ بھی کر لیتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کی سٹوری میں بھی آ رہا ہے آگے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے فوراً اپنی غلطی کی. جب انہیں ریئلائز ہوا، انہوں نے فوراً ریئلائز کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے اللہ کی ہی سکھائی ہوئی کلمات سے اپنی اللہ سے معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اللہ نے انہیں پھر معاف فرما دیا. تو بہرحال یہ مین چیز ہے. ایک کویشچن یہاں پہ یہ رائز ہوتا ہے کہ اگر شیطان سے کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا، اللہ نے اس وقت جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا شیطان کو، تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، تو اس نے کیسے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دماغ میں؟ ایک کویشچن آتا ہے لوگوں کے دماغ میں. تو اس میں بھی علماء نے دو مین چیزیں لکھی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز کے اندر جاتے ہیں تو فرسٹ آف آل اللہ نے انہیں یہ جنت سے نہیں نکالا تھا. اللہ نے شیطان کو ایٹ دیٹ پوائنٹ اسے صرف اپنا عتاب نازل کیا تھا، اسے کافر بنا دیا تھا، لیکن اسے یہ نہیں کہا تھا جنت. تو وہ گنہگار کی حیثیت سے ابھی تک اس کی انٹری بین نہیں ہوئی تھی فرسٹلی. اور اگر یہ کہیں کہ انٹری بین بھی ہو گئی تھی تو اٹ از ویری اسٹل پاسبل کہ وہ جنت کے باہر سے کہیں سے سیٹلائٹ کے تھرو کہیں سے. آج کے زمانے میں تو سمجھنا بہت ایزی ہے، سیل فونز ہیں، سیٹلائٹس کا دور ہے، مائکرو ویو ریز کا دور ہے، اسپیکرز کا دور ہے. تو وہ باہر سے اپنی میسیجنگ کے تھرو کسی طرح سے اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، اور اٹ از ویری پاسبل. بہرحال ایک سائڈ نوٹ کے طور پہ یہاں یہ مینشن کرنا ضروری ہے. نہیں وہ بھی تو ہے نا کہ یہ جنات بھی اوپر سے خبریں لے کے آتے تھے پھر ان کو وہ ابھی نہیں، جنات اوپر سے خبریں یہاں نہیں آتا. وہ یہ تو بات جنت کی چل رہی ہے، جنات کی بات آئے گی آگے جب سورہ رات کے اندر، وہ ڈفرینٹ بات ہے. جنات جو خبریں لاتے تھے وہ تو اب بات کی بات ہے نا، جو زمین پہ لوگ ہیں ان کے لیے آسمان سے لے کے آتے تھے. یہاں تو بات جنت میں چل رہی ہے نا، ابھی تو آدم علیہ السلام جنت میں ہے نا، تو اس لیے وہاں تو شیطان ہی ہائیسٹ لیول کا جن ہے.
اچھا ایک چیز صرف لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ یہ جنت کون سی تھی جس میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے رکھا ہوا تھا. آدم علیہ السلام جہاں موجود تھے. بعض علماء نے اس میں لکھا ہے کہ جنت الماوا یعنی کہ جو اٹرنل جنت جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں وہی جنت تھی. بعض لوگ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ وہ جنت تو نہیں تھی، یہ کوئی ٹیمپریری جنت تھی زمین کے اوپر، جو کہ بعد میں زلزلوں اور اس کے فارم میں آ کے اور انڈین اوشن میں کہیں جا کے تھاؤزنڈ آف مائلز نیچے غرق ہو گئی بعد میں. بہرحال قرآن اس بارے میں کیٹیگوریکلی کوئی چیز مینشن نہیں کرتا، صرف ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اوپر سے کہیں سے آ رہے تھے. اور اکثر علماء کا کنسنسس اس بات پہ یہی ہے کہ یہ وہی جنت تھی جو اٹرنل جنت ہے. اس پہ خیر بہرحال بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ تھرڈ کوئی ٹیمپریری کریٹڈ جنت تھی جہاں پہ یہ موجود تھے. بہرحال اس میں جو بھی ازمپشن ہو لیکن تھی اللہ کی طرف سے جنت ہی. لیکن اکثر کنسنسس علماء کا یہی ہے کہ یہ وہی اٹرنل جنت تھی جس کے لیے ہم لوگ اکثر اپنی قرآن میں اور حدیث میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ قرآن میں بھی لفظ فاخرجہما الجنہ، الجنہ کا لفظ الف لام کے ساتھ آتا ہے. الف لام عربی زبان میں جب بھی آتا ہے it demonstrates that it is a proper noun, it's not a common noun. یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیسک ہے، مکتب جس کو ڈیسک عربی میں کہتے ہیں، اگر میں اس کو المکتب الف لام لگا دیتا ہوں تو یہ پھر خاص ہو جاتا ہے، پراپر ناؤن بن جاتا ہے کامن ناؤن سے. ادروائز جیسے گاڑی ہے نا، یا آپ بولتے ہیں اے کار اینڈ آپ بولتے ہیں دا کار، اس میں فرق ہے. اے کار کوئی بھی کار ہو سکتی ہے لیکن دا کار صرف ایک خاص کار ہوگی. تو اسی لیے الجنت دی جنت ہے، وہ خاص جنت ہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس لیے اکثر علماء نے اس میں یہ بات لکھی ہے. تو ایک سے زیادہ جنت بھی ہے؟ نہیں، جنت یہ وہی جنت ہے جو اٹرنل جنت جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کنسنسس علماء کا یہی ہے. یہ اوپینینز ہیں کہ کوئی دوسری جنت ٹیمپریلی کریٹڈ تھی اس دنیا میں ہی جہاں یہ موجود تھے. یہ سمجھتے ہیں سرٹن گروپ آف علماء ہیں جن کی یہ اوپینین ہے. سرٹن گروپ آف علماء کا یہ اوپینین ہے کہ نہیں، یہ جنت دنیا میں کہیں ٹیمپریرلی کریٹڈ تھی اور پھر وہ اب نہیں موجود. یہ سرٹن اوپینینز ہیں، لیکن کنسنسس علماء کا جو اوپینین ہے وہ اس جو میں نے بات کی کہ الف لام کے ساتھ الجنت کا لفظ قرآن میں کیونکہ آیا ان کی اسٹوری کے اندر، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہی جنت ہے. بہرحال مین کچھ باتیں ان کے حوالے سے اسٹوری میں فائنلی ڈسکس کرنا ضروری ہے. آدم اور حوا جو ہیں یہ دونوں عربی نام ہیں یا عجمی نام ہیں. ایک اکثر لوگوں کی اس میں کنفیوژن بحث ہوتی ہے. تو بعض لوگوں کے خیال میں یہ عبرانی یعنی کہ ہیبرو نام ہے بائبل کے اعتبار سے اور ڈفرینٹ میننگ کے اعتبار سے. بعض لوگوں کا خیال ہے عربی نام ہے، واللہ عالم. دوسری چیز یہ ہے کہ وہی کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا تو شیطان کیسے آیا؟ شیطان کیونکہ اس مجلس میں موجود تھا تو اس لیے آ گیا. اور بہرحال یہ ایک چیز اور لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ اچھا حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ تو اس میں بھی علماء کی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، دو ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس ہیں. ایک کی خیال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے انہیں پیدا کیا گیا، اور ایک اوپینین یہ ہے کہ اللہ نے جب کریشن کی تو کریشن ہی اعتبار سے جوڑے کے فارم میں کی. لیکن کنسنسس علماء کا یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی انہیں پیدا فرمایا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من الضلع، کہ عورت کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، بی نائس ٹو ہر، بیکاز اسے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے. اگر اسے زیادہ سختی سے روب جما کے یا فورسفلی اپنی بات منوانے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. تو اس سے علماء نے خیر اس حدیث کے بارے میں اپنی بہت اوپینینز علماء نے ڈسکشنز کی ہیں، لیکن اس سے پتہ یہی چلتا ہے غالباً کہ اولاد انہیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے. پھر دوسری بات جو ہم کر رہے تھے جنت کی لوکیشن کے حوالے سے کہ قیامت کے دن یجمع اللہ الناس فیقوم المؤمنون حین تزدلف لهم الجنہ فیأتون آدم فیقولون یا ابانا استفتح لنا الجنۃ فیقول وهل اخرجکم من الجنہ الا خطیۃ ابیکم، کہ لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے اور آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ
استفتح لنا، اے ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے. تو آدم علیہ السلام بولیں گے کہ حل اخرجکم من الجنہ، حل اخرجکم من الجنہ الا خطیئۃ ابیکم، کہ تم اپنے باپ کی غلطی کی وجہ سے ہی، خطا کی وجہ سے ہی تو نکالے گئے تھے جنت میں، کیا ایسا نہیں تھا؟ اب میں کیسے کھلوا سکتا ہوں؟ بہرحال ابھی تو آپ نے کہا اللہ نے معاف کر دیا تھا. اللہ نے ان کی غلطی تو معاف کر دی تھی. یہ ہم بات کریں قیامت کی، ایک سٹوری کی، کہ قیامت والے دن اس جنت سے اللہ نے غلطی معاف کر دی، خطا معاف کر دی، لیکن اس جنت سے باہر دنیا میں آ گئے. اب دنیا میں ان کی رہائش شروع ہو گئی، کیونکہ ایک دوسرا تکوینی معاملہ شروع ہونا تھا. تو اس اعتبار سے، اور یہ حدیث قیامت تک کی بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا جب آدم علیہ السلام سے لوگ کریں گے، اور پھر تمام انبیاء کے پاس جائیں گے. وہ لمبی حدیث ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بولیں گے نفسی نفسی، آج کے دن میرے پاس کچھ نہیں آؤں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بولیں گے نفسی نفسی، آج صرف میں اپنا ہوں، کوئی نہیں ہے. پھر آخری میں فائنلی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ سجدے میں جائیں گے اور وہ اللہ سے درخواست کریں گے. تو وہ ایک لمبی حدیث ہے. بہرحال جنت سے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو نکالا، بعض کچھ ویک نریشن سے اسے پتہ چلتا ہے شاید غالباً کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں، یعنی کہ انڈیا میں کہیں وہ اتارا، اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا. بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں مکہ اور طائف کے بیچ میں کہیں اتارا. بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کو صفا پہ، جو صفا پہاڑی ہے، اور دوسرے کو مروہ پہ اتارا. تو یہ الگ الگ نریشن، ویک نریشن ہیں، بٹ اس میں بھی کنسیسس علماء کا یہ ہے کہ نہیں، انہیں ایک جگہ پہ ہی اتارا تھا، کیونکہ آگے فردر اب جو آف سپرنگس کا، ان کا جو ریپروڈکشن کا اور مین کائنڈ کا جو کریشن کا معاملہ آگے چلنا تھا، اب اس پہ فوکس ہونا تھا. تو اس لیے یہ سب ویک نریشنز کو اکثر علماء نے اوتھینٹک نہیں سمجھا. اور پھر آگے فردر ظاہر ہے یہ والی جو ٹیمپریری جنت کی بات ہو رہی تھی، یہ بہرحال اس خیر اینی وے پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. یہ اس جنت سے نکالے گئے. اب یہ اس دنیا میں کہیں پہ بھی موجود تھے موسٹ پرابلی. اب پھر مکہ میں تھے، پھر مکہ نے آئیڈینٹیفائی کر کے اللہ نے انہیں بتایا کہ وہاں پہ میرا گھر بناؤ، اور کسی فرشتے کو بھیج کر اس کی باقاعدہ لوکیشن مارک کر کے دی کہ یہاں پہ میرا گھر بننا چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اب مین بات، آپ بہرحال اس غلطی کے حوالے سے ایک بہت دوبارہ ریپیٹ کرنا ضروری ہے. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے غلطی یا خطا جسے کہتے ہیں ہو سکتی ہے. عصمت انبیاء علیہ السلام بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اٹ سیلف اس کی الگ ڈسکشن ہے. مثال ایسے سمجھیں گے، ایک بچہ ہے، اس کو آپ نے، دو بچے ہیں، ایک بالکل نافرمان اولاد ہے، وہ بات کو ویسے ہی نہیں مانتی، اور ایک ہے جو بہت ہی فرما بردار اولاد ہے انسان کی. دو بچے ہیں، دونوں سے اس نے کہا کہ تو یہ کام کرنا، فلاں کام کرنا بھائی. اب ایک جو ویسے ہی نافرمان ہے، اس نے نہیں کیا، اس نے تو اس کی انٹینشنلی اس نے گناہ کی نیت سے ہی نہیں کیا کہ بھائی میں نہیں کرتا، مجھے کیا پرواہ ہے. لیکن ایک ہے جو ہے فرما بردار، بالکل میرا فرما بردار بیٹا ہے، لیکن وہ غلطی سے کسی وجہ سے بھول گیا اور اس سے یہ کام نہیں ہو پایا. تو اس وجہ سے ایسی غلطی ہو جانے کو ہم گناہ نہیں بولتے. رفیع عن الامت خطا و نسیان حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان، غلطی کی جو سزا ہے اس کو اٹھا لیا. آپ غلطی سے روزہ ہے، کچھ کھا پی لیا، وہ معاف ہے، بلکہ اس میں آتا ہے کہ وہ تو اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا، تو خطا معاف ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے اسٹیچر کے اعتبار سے جب اللہ کسی کو رتبہ دیتا ہے، اسٹیچر دیتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے اوپر رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. اب آدم علیہ السلام سے گناہ تو نہیں تھا، تھی تو ایک لغزش سے غلطی، لیکن کیونکہ ان کا اسٹیچر یہ تھا کہ ایک نبی تھے، ایک رسول تھے، تو ان سے یہ غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس وجہ سے اس اعتبار سے ان کی سزا کے اعتبار سے اللہ نے سزا تو نہیں دی، لیکن ان کو پھر بھی اس کے کاؤنٹر کے اندر جنت سے نیچے نکال دیا کہ نہیں، ایک ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ایگزامپل کہ انسان کا جو مرتبہ ہے، لیول ہے، وہ جتنا ہائی پہ ہے، اس کی رسپانسبلٹی اس کا اپنے کریکٹر کی اتنی زیادہ اوپر چلی جاتی ہے. ایک طرح سے سزا ہی ہوگی نا، آپ کو نکال دیا نہیں، جنت نہیں. آخر میں آپ جب ان کی وفات کے بعد دیکھیں گے، الٹیمیٹلی ریٹرن بیک ٹو جنت.
انبیاء تو معصوم ہیں، ان سے گناہ تو ہو ہی نہیں رہا. وہ تو کریشن کے اعتبار سے اللہ نے جو مین کائنڈ کو کریٹ کرنا ہے اس کے اعتبار سے فائنلی آگے کریشن کو چلانا ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری سٹوری چل رہی ہے. کیونکہ حسنات الابرار و سیئات المقربین، آپ نے سنا ہے عربی کا یہ مقولہ ہے کہ جو ابرار نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی حسنات یعنی کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برے لوگوں کی حسنات الابرار سیئات المقربین. ایک سیکنڈ، مقربین جو ہوتے ہیں نا نیک ابرار سے بھی ہائیسٹ لیول کے لوگ جو اللہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں وہ ان کی برائی کی طرح ہو جاتی ہیں. بہرحال فائنلی دوسری بات ایک سمجھنے کی ہے کہ فرشتوں کا اور جن کا ہم نے تخلیق کی بات کی کا اکثر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جن یا فرشتے ان اٹ سیلف کوئی تخلیق نہیں ہے یا کریشن نہیں ہے. تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ملک ہے یا فرشتہ ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 86 آیات کے اندر 88 جگہ پر آیا ہوا ہے. 88 ملک کے لفظ سے یا ملائکہ کے لفظ سے یا ڈفرینٹ فرشتہ کے جو نام آئے ہوئے ہیں. ان میں بہت ساری سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، انعام، اعراف، انفال، ہود، یوسف، رعد، حجر، نحل، اسراء، کہف، طہ، انبیاء، حج، مؤمنون، فرقان، السجدہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اور بہت ساری جو صحیح احادیث ہیں بخاری، مسلم وغیرہ سب میں ان کا ذکر کیٹیگوریکلی ہمیں ملتا ہے. اینڈ اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں جن کی، جو جن اللہ کی مخلوق ہے تو اس کا بھی ذکر تقریباً 32 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. جن کے اعتبار سے یا جان کا آگیا ہوا خلقت الجان یا جن جو پلورل یا سنگولر ٹینس یا تثنیہ کے فارم میں، تو یہ تقریباً 31 مرتبہ اور نام سے لے کر تقریباً 31 آیات کے اندر آیا ہوا ہے. 32 مرتبہ آیا ہوا ہے یہ ذکر بھی ڈفرینٹ سورج کے اندر، جس میں سورہ انعام میں، سورہ اعراف، ہود، حجر، اسراء، کاف، نمل، سجدہ، سبا، صافات، فصلت، احقاف، زاریات، رحمان، الجن، الناس، ان سب صورتوں کے اندر جنوں کا بھی ذکر ہے. تو یہ بالکل اللہ کی ایک مخلوق ہیں، دونوں فرشتے بھی اور جن بھی، اور ان کے اندر کوئی بھی ظاہر ہے ہمیں قرآن پاک نے کہا ہے. اب کیونکہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو ہمارے اکثر دماغوں کے اندر یہ بات ظاہر ہے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا جو ہیومن نیچر ہے وہ لاجک کی طرف جاتا ہے، وہ دیکھنے کی طرف جاتا ہے، جو چیز سینس کی ہے، جو دیکھی ہے اس کو ماننا کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہیں کیٹیگوریکلی ہمیں قرآن کہتا ہے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے، تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جنوں کو ایک جگہ بند کر دیا ہے، یہ دوسرے نہیں بند نہیں کیا. ہم نے کہا جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا نا تو انہیں یہ مین زمین سے سمندروں اوشنز کی طرف دھکیل دیا فرشتوں نے، ریسٹرکٹ کر دیا زمین کا جو لینڈ ایریا ہے اس سے. نہیں ہو سکتے ہیں اکا دکا ہوں گے ظاہر ہے، لیکن ان کا جو رول تھا اس کا رول کو ڈسٹرائے کر دیا. اب اس رول کو ڈسٹرائے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پوری پاپولیشن زیرو ہو گئی. اس رول کو ڈسٹرائے کرنے کا ان کی اب حکمرانی، ان کی جو سپیریورٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب وہ آپ کے آ کے دماغ میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، آپ کے دماغ میں آ کے کوئی ڈاؤٹ ڈال سکتے ہیں، ڈر ڈال سکتے ہیں، گناہ کے راستے پہ آپ کو لگا سکتے ہیں صرف وسوسے کے اعتبار سے. شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو گناہ کی طرف نہیں لے جا سکتا. برا دوست لے جا سکتا ہے ہاتھ پکڑ کے آپ کو نائٹ کلب، لیکن شیطان نہیں لے جا سکتا. یہ بات فیکٹ ہے. جن آپ کو فورسفلی کسی جا کے اسٹرپ کلب میں نہیں بٹھا سکتا، لیکن برا دوست بٹھا سکتا ہے. اسی لیے آتا ہے قل اعوذ برب الناس. دس از پریٹی سیریس، تھنک اباؤٹ اٹ. کیونکہ اکثر لوگ، اس دن کسی نے سوال کیا ہے رمضان میں جب شیطان بند ہے تو انسان گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ تھاٹ کے اعتبار سے at that time I couldn't think of anything, مگر it is pretty reasonable to think کہ why is قرآن asking کہ آپ من الجنتی والناس، آپ جن جو شیطان ہے وہ جن ہے اس سے تو پناہ مانگے، مگر آپ انسان سے بھی پناہ مانگے. اور وہ انسان تو گناہ پہ آپ کو لگا سکتے ہیں نا، ریگارڈلیس آف کہ وہ رمضان ہے یا نہیں ہے. تو جن بند ہیں، ہاں ہاف گناہ کا ذریعہ ختم ہو گیا، ہاف جو تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا. ہاف ابھی رمضان ہو، روزہ ہو. کہاں چلے گئے یہ جن؟ اوشنز کے اندر، یہی بات ہو رہی ہے. اوشنز کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے شیطان رات میں
اوشن کے اندر بیٹھا ہوتا ہے کسی اپنے تخت کے اوپر سمندروں پہ کہیں, اور اس کے ڈفرینٹ چیلے آتے ہیں, وہ اس کو آ کے اپنی کارگزاریاں سنا رہے ہوتے ہیں. بڑی مشہور بخاری شریف کی روایت ہے, غالباً بخاری کی ہے. اور وہ اس سے پوچھتے ہیں اپنی ساری جو دن کی کارستانی ہے, تم نے آج کیا گناہ کرایا, تم نے آج کیا گناہ. وہ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جگہ چوری کروائی, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جگہ ڈاکہ ڈلوایا, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں مرڈر کروایا ہے. اپنی ساری کارستانیاں جو گناہ کروائے ہیں وہ سناتے ہیں. پھر ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے فلاں آدمی اور عورت کی آج طلاق کرائی ہے. تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس سے جا کے گلے ملتا ہے کہ یہ تو نے سب سے بہترین کام کیا ہے, کیونکہ وہ گناہ ایسا ہے کہ اس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور اس سے وہ شیطان کھڑا ہو کے گلے ملتا ہے. تو یہ حدیث کی روایت میں آتا ہے. بہرحال کسی اوشن میں کہیں کسی تھرون پہ اپنے بیٹھا ہوا ہے. آدم علیہ السلام کی کریشن آتا ہے ایک روایت میں کہ وہ فرائیڈے کے دن ہوئی, اسی دن ان کی وفات ہوگی, اسی دن قیامت آئے گی, اور بہت لمبی طویل حدیث ہے. اور دوسری بات اسے کنکلوڈ کرنے کے لیے آئی تھنک ٹائم زیادہ ہو گیا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے گلہ کیا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا, آپ کا سوال جو تھا. تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں جو نکلوا دیا, کیا اس کی وجہ سے جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا ایک کریشن کے اعتبار سے کہ اس کی یہ اس طرح سے ایولیوشن ہونی ہے, تم اس پہ مجھے کیوں بلیم کر رہے ہو, فرسٹ آف آل. اینڈ سیکنڈ آف آل, اگر میں نے نکلا بھی تو تمہارے کو اس کی وجہ سے کلام اللہ کا شرف حاصل ہو. موسیٰ کلیم اللہ تم کیسے بن گئے؟ تم تو اللہ کا, تمہیں کلام کرنے کا, اللہ سے بات کرنے کا تمہیں شرف ملا میری وجہ سے, تو انہیں آؤٹ کلاس کر دیا. بہرحال تو یہ ایک روایت میں آتا ہے, میں نے کہا خارجی طور پہ یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں. اور جب یہ آدم علیہ السلام کی پھر اولادوں کے حوالے سے آتا ہے, آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, ان کی ساری اولادوں کو بنایا, اور اللہ نے کہا الستُ بربکم قالوا بلا. اس وقت سب سے کووننٹ لیا, سب سے ایک حلف لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, الستُ بربکم, اور سب نے کہا بلا. سب کی سب سولز نے اس وقت کہا تھا اللہ سے کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. اینی ویز یہاں سے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. قابیل اور حابیل کی سٹوری فائنلی مینشن کرنا ضروری ہے. جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام تھا قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل. اب آدم علیہ السلام کے ٹائم پر دا سینیریو واز کہ جو آف سپرنگز ہوتی تھی, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بیوی حوا علیہ السلام کی 40 اولادیں تھیں, اور ایوری ٹائم ٹوئنز پیدا ہوتے تھے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے ان کی 120 پریگننسیز ہوئیں, اور 120 ٹائمز پھر اس میں سے آف سپرنگز پیدا ہوئے, اور ایوری ٹائم اٹ واز اے ٹوئن, اے بوائے اینڈ اے گرل. اور پھر فائنلی اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جو پریگننسی کی جو ایک بوائے اور گرل ہوتا تھا, وہ کسی دوسرے بوائے اور گرل کے ساتھ ان کا پیر میچ اپ ہوتا تھا, اور وہ اس طرح سے شادی ہوتی. دیٹس ہاؤ مین کائنڈ کی کریشن سٹارٹ ہوئی. بہرحال یہ ایک روایت سے خالی ہمیں پتہ چلتا ہے, تو وہ ڈسکس کر رہے ہیں. حابیل اور قابیل کی سٹوری یہ تھی کہ جو اب اکارڈنگ ٹو دیٹ رول آف دیٹ ٹائم, جو حابیل کی بہن تھی, ہمشیرہ تھی, اور اس کی شادی ہونی تھی قابیل کے ساتھ, اور قابیل کی جو ہمشیرہ تھی اس کی شادی ہونی تھی حابیل کے ساتھ. تو قابیل got jealous because his sister was a lot more beautiful according to him than Habil's sister was. So he was jealous and he got angry and etc etc. It's a long story mentioned in many of hadith, اور قرآن میں آتا ہے ابن آدم کا ذکر, یہ سٹوری قرآن میں mentioned ہے, تو اس وجہ سے یہاں ذکر کرنا ضروری ہے. اور قرآن حابیل کہیں جا رہا تھا. بہرحال اس کے اندر انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے بات ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی کوئی قربانی پیش کریں اللہ کے سامنے, اینڈ فائر وڈ کم فرام ڈاؤن فرام دا اسکائز اینڈ برن دیٹ جو بھی آپ نے اللہ کے نظر دی ہے. تو حابیل نے اپنا ایک ریوڑ میں سے, اپنے ہرڈ میں سے بیسٹ جو شیپ تھا اس کو رکھا جا کے اس ماؤنٹین کے ٹاپ پہ, اور قابیل نے اپنی جو بھی ہارویسٹ تھی, کراپ تھی, اس کے اندر سب سے جو ردی کوئی چیز تھی وہ جا کے رکھ دی. اور بہرحال اللہ کی وہ تھی کہ اللہ نے حابیل کی جو قربانی تھی اسے قبول کیا, اور وہ شیپ کے اوپر آگ جا کے لگی اور وہ بھسم ہو گئی. تو اس پر آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ حابیل از رائٹ. قابیل اگین گاٹ ایون مور فرسٹریٹڈ, سو ان اینگر ان دیٹ فرسٹریشن ہی کلڈ حابیل. اینی ویز اٹس اے لانگ اسٹوری, اس کے اندر بھی حدیثوں میں بہت ذکر آتا ہے, لیکن
ایک بات جو قرآن میں مینشنڈ ہے، کیونکہ کہ پھر اس نے اب قتل تو کر دیا، اس نے دیکھا کہ یار اب میں کیا کروں، اب اس لاش کا کیا کروں. ایٹ دیٹ ٹائم didn't have knowledge، تو اس نے کوے کو دیکھا جو کہیں پہ کھود رہا تھا اپنی زمین کو، تو اس سے اس کو آئیڈیا آیا پہلے تو کہ میں یہ کروں، اور اس نے بھائی کی لاش کو دفنایا. لیکن اس کے بعد میں قرآن میں آتا ہے اس نے ریگریٹ بھی کیا کہ یار میں تو اس کوے سے بھی بدتر ہوں، اس جانور سے بھی بدتر ہوں جو میں نے یہ کام پہ آ گیا میں. تو بہرحال یہ ایک ورڈ مینشننگ سٹوری ہے. اس کے بعد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی اولادیں تھیں، آدم علیہ السلام نے سب کو دیکھا اپنی زندگی میں ہی، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. ان کی جو چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن کی پاپولیشن رفلی آتی ہے تقریباً 4000 کے قریب تھی. اینی ویز، اور پھر بہرحال یہ ایک فائنلی آدم علیہ السلام کی جب وفات کا ٹائم آیا تو ظاہر ہے انہیں پتہ چل گیا میری وفات کا ٹائم ہے. اینی ویز انہوں نے اپنے اولادوں سے کہا کہ مجھے کسی جنت کے فروٹس کھانے کا دل کر رہا ہے، تو وہ گئے فوراً ٹورڈز دا فارسٹ اور کہ ہم فروٹس لے کے آئیں. تو بہرحال وہاں پہ ان کو فرشتے ملے ان کی اولادوں کو. یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی بک البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے. تو وہاں پہ انہیں فروٹس وغیرہ فرشتے ملے، اور فرشتوں نے ان کی اولادوں سے کہا کہ نہیں، اٹس ٹائم فار آدم علیہ السلام. اور وہ ان کا شراؤڈ جو تھا، ان کا کفن دفن کا سامان اور کھودنے کا لے کے آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ. واپس گئے، بیوی حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ ان کی جان لینے آئے ہیں. اور بہرحال ان کی وفات ہوئی، اور پھر بیوی حوا علیہ السلام فرشتوں نے ہی ان کا سارا کفن دفن کیا، ان کا غسل کیا، انہیں کفن دفن دے کے دفنایا. اور پھر بیوی حوا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہیں آدم علیہ السلام نے کہا تھا میں تم سے پہلے آیا تھا، اس لیے میں تم سے پہلے جاؤں گا دنیا سے. اور وہ غالباً کوئی 1 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی. اور فائنلی اپنی وفات سے پہلے جو ان کی اولاد تھی حضرت شیس علیہ السلام، وہ ان کو اپنی ساری انسٹرکشنز دے کر گئے تھے، اور جو بھی معاملات تھے شریعت کے اور اس زمانے کی جو بھی ڈفرینٹ انسٹرکشنز تھیں وہ ساری شیس علیہ السلام کو دے گئے. ہز سن شیس ٹوک اوور آفٹر ہم. اور خیر اینی ویز ان کا شجرہ پورا ہمیں ملتا ہے ایک روایت میں کہ شیس نے ساری رسپانسبلٹیز کو لیا، اور اس کے بعد جب شیس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو پھر اپنی رسپانسبلٹی دی. اور انہوں نے انوش کی جب وفات ہوئی، انہوں نے ان کا بیٹے تھے کنان جن کو اپنی رسپانسبلٹی دی. اور پھر کنان نے فائنلی جب اس کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے تھے محل العیل، ان کو اپنی ساری رسپانسبلٹیز دیں، جو کہ ہی واز ریگارڈیڈ ون آف دا بیسٹ کنگز ان پرشیا، جنہوں نے ساری سٹیز کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی، اور بیبلون ان کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے بنایا. اور پھر فائنلی ان کے بعد جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے اپنا جو چارج تھا ہی گیو اٹ اوور ٹو ہز سن اخنوخ who was known in the Bible as اخنوخ ہیبرو لینگویج کے اندر، اور ہماری شریعت میں جنہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے. تو نیکسٹ سیشن میں ان کو ڈسکس کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. لیکن بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی آسمانوں میں، 4th آسمان میں، وہ ایک ڈفرینٹ ہے. تو کچھ علماء نے پریفرنس دی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری میں ادریس علیہ السلام کی سٹوری سے پہلے. بہرحال اینی ویز ہم ول ڈسکس دیٹ فرام نیکسٹ لیکچر آنورڈز انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.